کرا گے ما کان علی من علم بالملاء الاعلی، ہمیں یعنی کہ ملاء الاعلی میں کیا ہو رہا تھا. تو اس پہ جواب دے رہے ہیں اہل مکہ نے جب سوال کیا تو یہ جواب ہے یہاں پر کہ ہمارے میرے لیے کچھ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ کوئی علم نہیں ہے کہ ملاء الاعلی میں کیا ہو رہا تھا کہ جب وہ جھگڑے تھے. ان کے پاس ایک خبر آ گئی تھی نا کہ آدم تخلیق آدم کے وقت فرشتوں نے جو کہا تھا تو اس کو سمجھ رہے تھے کہ یہ ایک بحث مباحثہ ہو رہا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے کچھ نہیں پتا کہ جو ملائل اعلیٰ میں ہو رہا تھا جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے. میرے پاس جو وحی آتی ہے بس وہی ہے اور میں تمہیں ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا. اس قال ربک للملائکۃ، اب وہ کیا تھا کیا بات تھی، اب آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب تمہارے رب نے کہا فرشتوں سے کہ میں پیدا کرنے والا ہوں ایک انسان کو مٹی سے، اور جب میں اس کو درست کر دوں اور پھونک دوں اس میں اپنی روح کو، یعنی اپنی طرف سے آنر کر دیا، فقعوا اس کے لیے گر جانا سجدے میں، فسجدہ سب نے سارے فرشتوں نے کیا سب کے سب نے، الا ابلیس اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. یعنی کہ ماننا تھا، اس کو مانتا تھا، اللہ کا ڈر تھا، لیکن اس نے انکار کر دیا اللہ کے حکم سے. اللہ کا حکم چاہے وہ نماز کا انکار ہو، چاہے وہ زکوٰۃ کا انکار ہو، چاہے وہ کسی بھی چیز کا حکم کا انکار نہیں ہونا چاہیے. دل میں اگر جیسے ہم لوگ مارگیج میں پھنس گئے اور ہمیں سمجھ آ گیا کہ یہ مارگیج غلط ہے تو اس سے نکلنے کی کوشش کریں گے، اس کا انکار نہیں کریں گے، نہیں یہ ٹھیک ہے، اس پہ جسٹیفائی نہیں کرنا ہے. کسی طرح کے گناہ میں جسٹیفیکیشن نہیں ہونی چاہیے کہ نہیں یہ تو وہ ہے، یہ تو وہ ہے، فلاں نے فتویٰ دے دیا، فلاں کا فتویٰ لے کر آ گئے. ماننا ہے، ریئلائز کرنا ہے، ورنہ کس میں ہو جائیں گے؟ شیطان کے ساتھ ہی ہو جائیں گے. شیطان نے انکار کر دیا تھا، مانتا تھا. قال یا ابلیس، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کس چیز سے تو روکا تم کو کہ تم سجدہ نہ کرو، اور جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا. تو چار چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، اپنا عرش، قلم سب سے پہلے، پھر عرش، آدم علیہ السلام اور جنت عدن. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا. تم نے تکبر کیا، یہ تم بڑے اپنے آپ کو بڑا مرتبہ سمجھنے والے ہو. اس نے کہا کہ میں تو اس سے بہتر ہوں، آپ نے اس کو جو ہے آپ نے مجھے نار سے بنایا اور اس کو مٹی سے بنایا. یعنی بول رہا ہے، جواب دے رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو. اور آدم علیہ السلام کا کیا ہم نے رویہ دیکھا تھا کہ وہ ہمبل ہو گئے تھے، جھک گئے تھے، استغفار کر رہے تھے، اپنی غلطی مان رہے تھے. قال فاخرج منها فانك رجيم، اللہ تعالیٰ نے کہا نکل جاؤ، تم تو مردود ہو اور تمہاری لعنت ہے جزا سزا کے دن تک. اس نے اس پہ بھی نہیں مانا، اس پہ بھی چیلنج کر رہا کہ اس پہ کہہ رہا کہ آپ مجھے مہلت دیجیے، یعنی کہ جس دن اٹھائے جائیں گے. قال فانك، ٹھیک ہے جاؤ تمہیں مہلت دے دی گئی. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وقت معلوم تک. اب آپ جو ہے اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے میں ضرور ضرور گمراہ کر دوں گا. اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا نا کہ شیطان کا جو ظن تھا وہ سچ ثابت ہو گیا تھا کہ ہاں تو اللہ تعالیٰ نے سچ ثابت کرایا تھا، دکھایا لوگوں کو کہ جو تم چلو گے شیطان کے راستے پہ تم سب کے سب جہنم میں جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا الا عبادک منہم المخلصون، یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ ہم سب کے سب کو گمراہ کر دیں گے، سب کے سب کو. یہ بھی مانتا ہے کہ آپ کے جو مخلص بندے جو ہوں گے اس ایکسپٹ، یعنی کہ آپ کے جو چنے ہوئے بندے ہوں گے جس کے اوپر آپ کی خاص رحمت ہوگی. کس کے اوپر؟ اللہ کی خاص رحمت ہوگی، جو اللہ کی طرف جانے کا ارادہ کرے گا، جو اللہ کی طرف رجوع کرے گا، جو اواب ہوگا، جو استغفار کرنے والا، جو اپنے غلطی کو ماننے والا. کہا گیا بس یہ حق ہے، حق وہ حق کو ہی میں کہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ حق ہے، جو حق ہے کہ البتہ میں ضرور پر ضرور، یہ حق بات اللہ کی ہے کہ ضرور پر ضرور جہنم کو میں تجھ سے اور تم جو بھی تمہارے تجھ سے اور جو بھی تمہاری پیروی کرے گا سب کے سب کو بھر دوں گا. قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ کہہ دیجئے میں تم سے کسی بھی کام کے، یعنی یہ بتانے کے بعد ملائل اعلیٰ کا سارا بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہا ہوں، اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے. بناوٹی تکلف منع ہے، تکلف مومن کا شیوا نہیں ہے، کسی طرح کا تکلف بناوٹی ہوتا ہے وہ. تو یہ بناوٹی چیزیں منع ہے. ان ہوا الا ذکر للعالمین. اگر کوئی چیز ہم نہیں جانتے ہم صاف کہتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے، کوئی بناوٹی بات نہیں کرنا ہے. جیسے ان کا کلام، ان کا کھانا پینا سب بناوٹ سے پاک ہوتا ہے مومن کا. یہ تو بس ایک ذکر ہے عالم جہان والوں کے لیے، اور البتہ ضرور بضرور تم جان لو گے خبر ایک وقت کے بعد، کچھ مدت کے بعد خود اس خبر کی صداقت معلوم ہو جائے گی. اپنے مرنے کے ساتھ ہی ساتھ کچھ ہی دیر ہے نا ہماری موت کو. کچھ پتہ ہے ہماری موت لمحے بعد ہو جائے تو کچھ ہی دیر میں سب کو پتہ چل جائے گا کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم.
إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. تنزیل الکتاب سورہ الزمر. تو سورہ زمر مخلص ہونے کے لیے مخلص ہونا ضروری ہے. مخلص ہونے کے لیے کیا کیا کرنا ہے؟ شدید مخالفت کے دور میں نازل ہوئی ہے. مضمون اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کرنا ہے. خالص کرنا ہے اپنے آپ کو اللہ کے لیے. اور خالص کرنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ عمل صالح، اور صرف اللہ کے لیے، اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو تنزیل الکتاب، نازل کی گئی کتاب کس کی طرف سے؟ جو غالب ہے، حکمت والا ہے، ساری حکمت والی باتیں. انا انزلنا الیک الکتاب، بے شک ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی حق کے ساتھ. فعبد، بس عبادت کیجیے خالص کرتے ہوئے اس کے دین کو. اور دین اللہ کے لیے ہی ہے، صرف خالص دین اللہ کا دین ہے. اور وہ لوگ جنہوں نے بنا دیا اس کے علاوہ کوئی اور سرپرست، ما نعبدهم، وہ کیوں سرپرست بنائے ہوئے ہیں؟ ان کی ایک تھاٹ بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ ما نعبدهم الا لیقربونا، نہیں ہم عبادت کرتے ہیں بلکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کرتے ہیں، قربت میں. یعنی کہ ایک ہم نے سورس بنایا ہوا ہے اس کو. وہ جن کو یہ لوگ مانتے ہیں، جن کو کہتے ہیں ہم تو یا علی، اس لیے کہتے ہیں ہم تو یا رسول اللہ، ہم تو ان سے ہم کہتے ہیں وہ زیادہ مقرب ہیں. ہم غوث اعظم کو کہتے ہیں یا غوث اعظم، اس لیے کہتے ہیں کہ یہ تو زیادہ مقرب ہے اور یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے. تو اس کے بارے میں کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں؟ بے شک اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان جن بارے میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. یہ باتیں جس کو سمجھایا جاتا ہے کہ نہیں ہے ایسا کچھ، لیکن وہ اختلاف کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے. اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ہے جو جھوٹا ہے، جو سخت ناشکرا ہے، منکر ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے یتخذ ولدا الا اصطفى مما يخلق ما يشاء، اللہ تعالیٰ چاہتا اگر اللہ کو اولاد بنانا ہوتا تو اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے اس میں سے چن لیتے. اللہ تعالیٰ وہ پاک ہے، واحد القہار ہے. اس نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ پیدا کی ہے. ڈھانپ لیتی ہے رات کو دن پر، ڈھانپتا ہے دن کو رات پر. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس نے مسخر کر دیے سورج اور چاند کو. کل یجری لاجل مسمى، سب کے ساتھ چل رہے ہیں ایک فکس ٹرم تک، ان کا ٹرم بھی فکس ہے اور اوبیڈینٹ ہے. سب چلے جا رہے وداؤٹ اینی اسٹاپ. یعنی کام جو ہے، اور مومن کا بھی ایسی ہونا چاہیے کہ 24 گھنٹے، یعنی کوئی دین کا کام کر رہا ہو اس کی چھٹی نہیں ہوتی ہے کہ وہ جو ہے وہ سیٹرڈے کو چھٹی کر کے بیٹھ جائے گا، آج تو دین کا کوئی کام ہی نہیں کرنا ہے. سنڈے کو چھٹی آرام کر لیں، دین کا کوئی کام نہیں کرنا ہے. خلقکم من نفس واحدہ، تمہیں ایک نفس واحد سے بنایا تھا، پھر تمہارے لیے زوجہ بنایا ہے. یعنی کہ تمہیں دیکھو کہ عورت اسی سے زوج بنایا سکون کے لیے، اور تمہارے لیے زوج بنا کے یعنی تم دونوں کے لیے، انسان کے لیے انعام بنا دیے. 8 جوڑے یعنی 8 جوڑے مینس کہ 4 طرح کے جانور ہیں. کون سے؟ اونٹ ہے، گائے ہے، بکرا ہے، بکری اور بھیڑ. یہ جو ہے یہ 4 طرح کے انعام ہیں جس کا ہم نے ذکر پڑھا ہے انعام میں. یخلقو فی بطون امہاتہم، اور تمہاری ماؤں سے تمہیں تخلیق کیا گیا ہے، ایک تخلیق کو بعد ایک تخلیق کے. کیسے؟ ایک تخلیق کو بعد ایک تخلیق کے، یعنی کہ 3 اندھیرے میں. 3 اندھیرا ہے. ایک جو ہے وہ ماں کا پیٹ، اس کے اندر یوٹرس، اس کے اندر میمبرین. آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کس طرح سمرالوجی بتاتے. یہ رب ہے، یہ اللہ ہے تمہارا رب، اسی کی بادشاہت ہے. رب کون ہے؟ خالق، مالک، متدبر، جو ہمارے لیے تقدیر لکھنے والے، ہر معاملات کو ہمارے لیے کرنے والے. نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ، تم کا سوائے اس کے تم کہاں پھرے جا رہے ہو؟ کیوں نہیں پلٹ رہے ہو اللہ کی طرف؟ صرف نماز پڑھ لینا اور قرآن کو بغیر میننگ کے پڑھ لینا یا ہاتھ میں ذکر کر لینا اور اللہ کی اطاعت نہیں کرنا، کوئی عمل اوپر نہیں چڑھے گا. تو یہ ہم پھرے کہاں جا رہے ہیں؟ کیوں نہیں ہم سمجھ رہے ہیں؟ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم نے ناشکری کرو گے تو اللہ تم سے بے نیاز ہے، اور اللہ کو پسند نہیں ہے کسی بھی بندے کے لیے ناشکری. یعنی کوئی بندہ جو ناشکری کر لے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. ولا یرضی، نہیں پسند کرتا ہے اپنے بندوں کے لیے کفر کو، ناشکری کو. اگر تم شکر کرو گے وہ راضی ہوگا تمہارے لیے. لئن شکرتم لازیدنکم، جب تم شکر کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں زیادہ. اور شکر کے لیے کیا ہے؟ شکر کے لیے اطاعت ہے. شکر کے لیے اللہ کی طرف رجوع ہے، اواب ہے، انیب ہے، استغفار ہے. کوئی بوجھ کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی بوجھ کسی کا نہیں اٹھائے گا کسی دوسرے کا. یہ یاد رہے کہ ہاں ہماری اپنے عمل، ہماری اپنی اطاعت، ہمارا اپنا جو ہے جو سبمٹ کر جو دل کو کیا وہی ہے. میں کسی بھائی کسی بہن کی طرف سے کوئی سفارش نہیں کر سکتی، کسی کے لیے نہیں. میں اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں کر سکوں گی، میں خود اپنے اعمال کے ذمہ دار ہوں.
सुम्मा इला रब्बिकुम, और उसी रब की तरफ सबको लौटना है, तुम्हारा लौटना है, फिर वो बताएगा जो तुम अमल करते थे। बेशक वो सीनों के भेद जानने वाले अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। जब इंसान को अल्लाह ताला इंसान का एटीट्यूड बता रहे हैं, जब इंसान को तकलीफ छू जाती है तो दुआ पुकारता है रुजू करते हुए, तस्बीहात में जिक्र तहज्जुद भी, और जब उसको अता कर देते हैं अपनी तरफ से कोई नेमत तो ऐसा भूल जाता है जैसे उसने कभी पुकारा ही नहीं है, कभी उसने कहा ही नहीं इससे पहले, और उसने अल्लाह के लिए दादा बना लिया, शरीक बना लिया, जो ताकि भटक जाए रास्ते से, उसके रास्ते से हट गए। यानी शरीक कैसे बन गया है कि उसने कर दिया ठीक, उसने कर दिया ठीक, उसकी तारीफ हो रही, अल्लाह की तरफ रुजू ही नहीं है। जिस तरह से अल्लाह की इबादत हो रही थी वैसी इबादत नहीं हो रही है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि अल्लाह ने हमारे मांगने पर हमें क्या क्या नेमत दी है, क्या क्या मांगा था हमने अल्लाह ताला से, और क्या क्या अल्लाह ताला ने दिया है। उस वक्त हमारे हाथ में क्या तस्बीह थी, उस वक्त कितने वजीफे थे, क्या हम उस तरह के वजीफे और तस्बीह अभी कर रहे हैं? क्या हम अल्लाह की उतना टाइम दे रहे हैं जिस तरह से हम उस वक्त टाइम देते थे? अल्लाह ताला कह रहे हैं कुल तमत्ता बिकुफ्रिका, और कह दीजिए फायदा उठा लो अपने कुफ्र के साथ थोड़ा सा, फिर तुम्हारे लिए जो है तुम आग वालों के साथ हो गए। अब अल्लाह ताला कंपेयर करके बता रहे अमन हुआ कानितुन आना लैली साजिदन व काइमन यहज़ुरुल आखिरा, एक जो खड़ा है बंदगी के लिए रात के वक्त, सजदा करने वाला है, क़याम करने वाला है, और डरता है आखिरत से, और डर भी रहा है और अल्लाह की रहमत की भी उम्मीद रख रहा है, वयरजू रहमत रब्बिक, और उम्मीद रख रहा है अल्लाह की रहमत के लिए। तो यानी कि अब अल्लाह ताला बता रहे हैं, शुक्र गुजारी का तरीका बता रहे हैं। पीछे कहा कि अल्लाह ताला को नाशुक्री पसंद नहीं है, अल्लाह ताला को शुक्र गुजारी पसंद है। तो शुक्र का तरीका क्या है कि रात को जो खड़ा है, क़याम करे, सजदा करे, आखिरत से डरे, रहमत मांगे अल्लाह से, तो क्या वो है वो बराबर उससे जो अल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, यानी कि जिसको इल्म दे दिया, जिसको अल्लाह की मारिफत मिल गई, जो समझ गया और जो चला गया वापस दुनिया में। जब उसको तकलीफ हुई थी तो उसने खूब लंबी चौड़ी तस्बीह की, दुआएं की, लंबी चौड़ी दुआएं की हैं। उसके बाद फिर वो भूल गया अल्लाह को, जैसे कभी उसने मांगा ही नहीं है। तो वो इल्म है उसको, उसने उस इल्म को लिया, तो कौन है, क्या बराबर है इल्म वाला? कौन था इल्म वाला? जिसको अल्लाह की मारिफत मिल गई, जो रात को उठ रहा है, जो आखिरत से डर रहा है, जो अल्लाह से उम्मीद रख रहा है, तवक्कल कर रहा है, ये है इल्म वाला। इन्नमा यतज़क्करू उलुल अलबाब। कौन नसीहत पकड़ेगा? अक्ल वाले। बेहतरीन आयत है, तसल्ली के लिए है। कुल या इबादिल्लज़ीना आमनु तक़ू रब्बकुम लिल्लज़ीना अहसनु फ़ी हाज़िहि दुनिया, मेरे बंदों से कह दो कि जो ईमान लाए हैं, डरो अपने रब से उन लोगों के लिए जिन्होंने अच्छा किया दुनिया में, भलाई है। और अच्छा, ये वाली जो आयत है ना, ये आयत हिजरत हबशा से पहले नाजिल हुई थी। अहले मक्का ने जुल्म बढ़ा दिया मुसलमानों पर, तो हिजरत करो, सब्र करो, पूरा अजर मिलेगा। मुसलमान जो हबशा पहुंचे तो उनको इबादत में आसानी हो गई। तो अल्लाह ताला यही बात कह रहे हैं, जिन्होंने अच्छा किया दुनिया में, भलाई, और अल्लाह की जमीन बहुत वसत वाली है, बेशक वो पूरा करके दिए जाएंगे जिन्होंने सब्र किया, उनका अजर बेहिसाब, यानी बेहिसाब। और कहते हैं कि सब्र वालों को उनके लिए कोई नफा तुला नहीं अजर होगा, बेहिसाब अजर होगा उनके लिए। और सब्र के लिए जो है वो दो चीजें जरूरी है कि अल्लाह से अजर और अच्छी उम्मीद, होपफुल होना बहुत जरूरी है। और बेशक मैं तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आप कह दीजिए कि मैं तो हुक्म दिया गया हूं कि मैं अल्लाह की इबादत करूं खालिस मुखलिसन खालिस सिंसियरिटी के साथ दीन के लिए। और मैं हुक्म दिया गया हूं कि मैं सबसे पहले जो है मुसलमान हो जाऊं, यानी कि नेकी में पहल करने वाला हो जाऊं, सबसे आगे सबकत ले जाने वाला हो जाऊं, सबमिट विल करने वाला हो जाऊं, सबसे पहले अव्वल मुस्लिम हो जाऊं, सबसे पहले सबमिट विल करूं। यानी कि जैसी मुझे खबर पता चले, जैसे मुझे अल्लाह की कोई हुक्म पता चले, मैं फौरन उसको मान जाऊं। कुल यखाफू नसीता, और मैं ये भी डरता हूं कि मुझे नाफरमानी की रब का, और उस दिन अजाब अजीम, यानी नाफरमानी की तो मेरे लिए बड़ा अजाब होगा। कह दीजिए कि अल्लाह ही की मैं इबादत करता हूँ, खालिस करते हुए, मुखलिसन उसके लिए, दीन के लिए। फअबुदू मा शिअ्तुम मिन दुन, तो बस तुम इबादत करो जिसको तुम चाहते हो। यानी कि अगर मैं तो अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ, मैं तो अल्लाह के आगे सबमिट मिल कर रहा हूँ, मैं तो अल्लाह के दीन के लिए कर रहा हूँ, तुम जो चाहे करो। यानी कि मैसेज पहुंचा दिया, उसके बाद तुम्हारा मामला है। और कुल इन्नल खासिरीन अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम, और वो लोग बेशक जो खसारा पाने वाले हैं वो लोग जिन्होंने ना सिर्फ खसारे में डाला अनफुसहुम, अपने आप को, बल्कि अपने अहल को भी, अपने घर वालों को भी, यौम क़यामत के दिन। क्यों? ना खुद आए, ना घर वालों के लिए कोई मेहनत की, ना घर वालों को लेकर आए, ना खुद कुछ किया, ना घर वालों के लिए कुछ किया।
تو ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے اوپر سے بھی چھتریاں ہوں گی آگ کی، ان کے نیچے سے بھی ہوں گی چھتریاں. اور یہ ڈرا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، اے میرے بندو پس ڈرو مجھ سے. ابھی بھی بندے کر کے پکارے، عذاب کا ڈرا رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں بہت زیادہ. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم جہنم میں جائیں. وہ لوگ جنہوں نے اجتناب کیا طاغوت سے کہ وہ عبادت کرے اس کو، اور اس نے رجوع کیا اللہ کے لیے، ان کے لیے خوشخبری ہے اور بہت بڑی خوشخبری ہے. فبشر عباد، اور میرے بندوں کو خوشخبری دے دو کہ اجتنبوا الطاغوت، ہر وہ چیز جو اللہ سے دور لے جائے. اس میں شیطان آپ کو وسوسہ ڈالتا ہے، شیطان سے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تمہارا دشمن ہے، پس بناؤ اس کو دشمن، اس کے لیے تم ایفرٹ کرو، اپنی پروٹیکشن لو. اور وہ لوگ الذین یستمعون القول، اور جو سنتے ہیں بات کو پھر پیروی کرتے ہیں اس کی اچھی. یعنی یہ لوگ کون ہیں جن کو خوشخبری دی جا رہی ہے؟ اس میں عمل کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ غور سے سنتے ہیں. غور سے سننا ضروری ہے بات کو، یعنی قرآن کی بات کو اڑانا نہیں ہے. جب آئے اور جب بھی آپ کو فیل ہو کہ آپ کو یعنی آپ اٹینٹو نہیں ہو رہے ہیں، آپ کا دل ادھر نہیں ہو رہا ہے، تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اپنے اس میں جو ہے پانی ڈالیں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں. آیا نمبر 18 ہے سورہ الزمر، سورہ الزمر. اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب، اور یہ لوگ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دے دی. کن کو؟ جو سن رہے ہیں غور سے بیٹھ کے. اور سن کیوں رہے ہیں غور سے بیٹھ کے؟ کیونکہ ان کا دل ہے، قلب متوجہ الی اللہ ہے. کیوں؟ وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم کچھ اپنی کریکشن کر لیں، چاہ رہے ہیں کہ میرے اندر کچھ ہے، کچھ اللہ کے احکامات پتہ چلے تاکہ میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں. یہ وہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو رہنمائی دے دی. اور یہ لوگ کون لوگ ہیں؟ یہ جاہل نہیں ہے. جاہل جو ہوتے ہیں وہ بیٹھ کے بھی نہیں بیٹھتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ اولو الالباب ہیں، عقل والے ہیں. افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، جس پر عذاب ثابت ہو گیا ہے، کیا تم بچاؤ گے ان کو آگ سے؟ کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا. جس کے اوپر عذاب ثابت ہو گیا وہ عذاب پہ جائے گا. لیکن وہ لوگ جنہوں نے تقویٰ کیا ہے اپنے رب سے، ان کے لیے تو بالا خانے ہیں، اوپر کے اوپر بالا خانے جنت کے. نعم جعلنا منہم، اس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں. کتنی خوبصورت چیزیں ہوں گی. یعنی اوپر والی منزل لیتے ہیں ہم ویو کرنے کے لیے. مکہ مدینہ کہیں پہ بھی جا رہے ہیں کہ خانہ کعبہ نظر آ جائے، ویو کرے اچھی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اوپر ہی اوپر. اور پھر آپ کو تو خوبصورت سین نظر آئے گا، نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے وعدے خلاف نہیں کرے گا. اللہم جعلنا منہم. الم تر ان اللہ انزل من السماء من ماء. اور کیا دیکھا تم نے کہ اللہ تعالیٰ اپنی سائیکل پورا بتا رہے ہیں اور معرفت دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کو چلایا چشموں میں، زمین میں، پھر اس سے زراعت نکلی، ہر طرح کے رنگ برنگے، اور پھر بہت یعنی کہ پھول گئی، وہ خوبصورت ہو گئی. اور پھر تم اچانک دیکھنے لگ جاتے ہو فترہ مصفرا صفرا یعنی زرد، پھر اسے ایک دم ریزہ ہو گیا. ان فی ذلک لذکر لأولی الالباب. یہ تو ذکر ہے، یہ نصیحت ہے کہ عقل والوں کے لیے کہ زندگی بھی ایسے ہی ہے، کہ زندگی اچھے سے یعنی قرآن کو پڑھا، پھر خوب اچھے سے سمجھا، پھر اس کو پھیلایا. یعنی اگر جو دنیا کے پیچھے بھاگے گا تو اس کا انجام کیا ہے؟ خطامہ ہے، ریزہ ہے، کچھ ہاتھ نہیں آئے گا آخر میں، کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، جس کا سینہ کھول دیا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. یہ دعا مانگنا چاہیے، رب اشرح لی صدری. جس کا دل شرح کر دیا، کھول دیا، قلب کو اسلام قبول کیا، پھر عمل کے لیے قبول کیا، پھر راضی ہو گیا، پھر مطمئن ہو گیا اللہ کے سارے احکامات کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اس کا سینہ کھول دیا. یعنی کوئی حکم اس کو مشکل نہیں لگ رہا ہے، کوئی عمل اس کو مشکل نہیں لگ رہا ہے. everything has become easy. کہ اللہ کی اطاعت پر چلنا اس کے لیے ایزی ہو گیا. تو وہ کیا مل گیا اس کو؟ وہ نور پر آ گیا رب کی طرف سے، ایک ہدایت کا نور، ایک ایسا نور کہ اس کو کسی طرح کی کوئی مشکل ہی نہیں لگ رہی ہے. فویل القاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس کے دل سخت ہو گیا، جو اللہ کی طرف نہیں آ رہا ہے، جو قرآن کی طرف نہیں آ رہا ہے، وہ بدبختی کی علامت ہے، ہلاکت کی علامت ہے. جو اللہ کے ذکر کی طرف نہیں آ رہا ہے، جو یعنی اللہ کے ذکر سے مڑا ہوا ہے، اس کو بدبختی کی علامت، اس کا دل سخت ہو گیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم دل کی نرمی چاہتے ہو تو مسکین کو کھانا کھلاؤ اور یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھو. اور یہ ایسے لوگ جو ہوں گے جن کا دل سخت ہے، جو ذکر کی طرف نہیں آ رہے، یہ کھلی گمراہی میں ہیں. اللہ نزل احسن الحدیث. کتنی بہترین پیاری بات ہے. احسن الحدیث
اتارا اللہ تعالیٰ نے, اور لوگ لہو الحدیث کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, جو ہم نے سورہ لقمان میں پڑھا تھا. اصل الحدیث اتاری ہے کتاب جو آپس میں اس کی آیات ملتی جلتی ہیں, مسانی ہیں, دہرائی جانے والی ہیں. آپ دیکھیں ایک کے بعد ایک آتی جاتی ہے. اب کیوں آ رہی بار بار ریمائنڈر آپ کے ذہن میں, دل میں بیٹھ رہی ہیں, وہ آیات جم جا رہی ہیں, ایبزارب ہو رہی ہیں یہ آیات. اور اس سے کیا ہو رہا ہے, جب آپ کے دل میں دماغ میں ایبزارب ہو رہی ہے تو اس سے کیا ہو رہا ہے, تقشعر منہ جلود, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جب آپ سنتے ہیں ایسے عذاب کا سنا تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اور پھر جو رب سے ڈرنے والے ہوں گے ان کے رونگٹے بھی کھڑے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ان کے دل میں اطمینان آ جاتا ہے, کیونکہ فوراً ان کو جنت کا نظارہ ملتا ہے, فوراً ان کو اعمال کے بارے میں بتایا جاتا ہے, پھر ان کو وہ اعمال چلنا آسان لگ رہا ہے. تو ثم تلین جلودہم, تو ان کی کھالیں نرم پڑ گئی, یعنی سکون میں آ گئی ہیں. الی ذکر اللہ, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, قلوب کس کے مطمئن ہوتے ہیں, ذکر سے. کیا ذکر ہے, اللہ کا کلام جس میں اللہ کی اتنی پیاری باتیں ہیں. ذالک ھدی اللہ یہدی من یشاء, جس کو چاہے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے, ومن یضلل اللہ, جس کو اللہ تعالیٰ بھٹکا دے اس کے لیے کوئی ہاتھ نہیں ہے, کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں ہے. جو افمن یتقی بوجہہ, جو بچاتا ہے اپنے چہرے کو برے عذاب سے, قیامت کے دن کون بچائے گا بدترین عذاب کو اپنے چہرے پہ ہاتھ سے بچا رہے ہوں گے. اور پھر یعنی کہ وہ جو بچا رہا ہوگا اپنے, آگ آ رہی ہے سب سے پہلے چہرے پہ, وہ چہرہ بچا رہا ہوگا, استغفر اللہ ربی لما وقینا عذاب النار. تو کہا جائے گا ظالموں کو, چکو جو تم کمائی کر رہے تھے, جو تم نے عمل کیا تھا, تم نے جھٹلایا تھا, سے پہلے بھی تمہارے پاس فاتحم العذاب, عذاب تمہارے پاس سے پہلے بھی لوگوں میں جو ان سے پہلے تھے ان کے پاس بھی عذاب آیا تھا, اور شعور ہی نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تو چکھایا ہم نے ان کو رسوائی کا دنیا کی زندگی میں. دنیا کی زندگی میں بھی پتھروں کی بارش, جنگ بدر میں ان کے سارے جو بڑے مارے گئے تھے, کچھ لوگوں کی شکلیں بگاڑ دی تھی, بندروں جیسے بنا دی تھی, ساری دنیا کی زندگی میں بھی خزي دیا تھا اللہ تعالیٰ نے, رسوائی دیا تھا. اور عذاب الاکبر جو ہے, آخرت کا عذاب جو ہے وہ اکبر ہوگا, کاش وہ جانتے ہوتے. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. کیا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ جو کتاب جو آپ دیکھتے ہیں ملتی جلتی دہرائی جانے والی جو باتیں کی اللہ تعالیٰ نے, یہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال. کیوں مثال, احکامات, ایگزامپل سے بتا رہے ہیں, لوگوں کی پچھلو باتیں بتا رہے ہیں, آگے کی بات پیچھے کی بات سب کیوں بتا رہے ہیں, لعلہم یتذکرون, تاکہ وہ نصیحت پکڑیں. قرآنًا عربیًا غیر ذی عوج لعلہم یتقون, عربی زبان میں ڈالا ہے اللہ تعالیٰ نے. کیا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ, جو ہم نے سورہ شعراء میں پڑھا تھا, نُزُلٌ بِالرُّوحِ الْأَمِينِ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُهْتَدِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ. زبان العربی مبین, واضح زبان, واضح زبان, کوئی ٹیڑھا پن نہیں. کیوں, تاکہ وہ بچے, تاکہ وہ یعنی عذاب سے بچے. ضرب اللہ مثلا رجلا فی شرکاء. اب ایک مثال اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں, مثال کی بات کی ہے, مثالوں سے سمجھایا, اب مثال بتا رہے ہیں. ایک شخص ہے, اس کے بہت شریک ہے اور وہ جھگڑالو ہے, اور ایک شخص ہے سلامت ہے. کیا دونوں برابر ہیں مثال میں؟ یعنی ایک شخص ہے جس نے بہت سارے شریک بنا دیے اور وہ جھگڑالو ہے, یعنی شرک کر رہا ہے, اتنے سارے اس نے الہ کھڑا کیا ہوا ہے, اور وہ جھگڑالو بھی ہے, ہر بات میں وہ جھگڑ رہا ہے, یعنی کوئی دلیل کے بغیر بات کر رہا ہے, اور بے تحاشا بات, ایسی بات کوئی بات اس کو آپ بتائیں سیدھے راستے کی طرف تو وہ جھگڑا ہی کرے گا. اس کے بہت سارے شریک ہیں. اور ایک شخص ہے جو سلامت ہے, یعنی ایک ہی شخص کے لیے ہے, جو ایک ہی شخص کے لیے سنسیئر ہے, یعنی وحدانیت, ایک اللہ کی طرف جو ہوگا تو وہ سنسیئر ہوگا. جس کے پاس جتنے شریک ہوں گے تو وہ کس کس کے ساتھ سنسیئر ہوگا, تو اس کے اندر وہ بھی ہے کہ جھگڑالو بھی ہے. وہ حل یستویان مسئلہ کہ برابر میں ہے. اگر سمجھ میں آ گئی یہ بات, الحمدللہ, یعنی توحید کی بات سمجھ میں آ جانا, شکر الحمدللہ. اللہ سے کنیکشن, معرفت مل گئی, الحمدللہ. بل اکثر لا یعلمون, بلکہ اکثر علم ہی نہیں رکھتے. انک میت و انہم میتون, بے شک تم بھی مرنے والے ہو وہ بھی مرنے والے ہیں. یعنی کہ سب, کل نفس ذائقۃ الموت, کوئی ٹھہرے گا نہیں. کیوں کہا یہ اللہ تعالیٰ نے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو فیصلہ کرنا ہے. اللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون, جس بارے میں وہ اختلاف کرتے ہیں اس بارے میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ بھی مرنے والے ہیں وہ بھی مرنے والے ہیں, سب کو میرے پاس اکٹھا ہونا ہے. ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون, قیامت کے دن بھی وہ جھگڑا کر رہے ہوں گے, اس دن بھی جھگڑا کر رہے ہوں گے. جس دن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم سارے فیصلے کر دیں گے, اس دن بھی آپس میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے اور جھگڑا کر رہے ہوں گے. 24 جز ومن ازلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق جاءہ.
تو اللہ تعالیٰ اسی سے کنٹینیوشن میں کہہ رہے ہیں کون ہے بڑا ظالم جس نے جو وہ یعنی کہ اللہ پر جھوٹ بولے. دو بڑی خرابی کی بات ہو رہی ہے. دو بڑی خرابی کی بات ہے کہ اللہ پر جھوٹ باندھے, اللہ کے اوپر جھوٹ بولے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ہے اور یہ اللہ کے اوپر ایک اور بات لے کر آ گئے, یا سچائی کو جھٹلا دے. سچائی اب آ گئی, حق آ گیا اور اس کو جھٹلا دے جب اس کے پاس آ گیا. الیس فی جہنم, ایسے لوگوں کے لیے جہنم ٹھکانا ہے, کافروں کے لیے. اور وہ جو سچ لے کر آیا اور اس نے سچائی کی بھی تصدیق کی, یہ لوگ متقین ہیں. کون سچ لے کر آیا؟ مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچ لے کر آئے اور سچائی کی تصدیق بھی کی. کس نے سچائی کی تصدیق کی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور پیغمبر اور ان کے سارے فالوورز جو ہے, جو آگے میسج پہنچانے والے, جو سچ کو مانا بھی, حق کو مانا بھی اور تصدیق بھی کی اور آگے پہنچائیں, تو یہ متقین. ان کے لیے کیا انعام ہے؟ یہ جو چاہیں گے ان کے رب کی طرف سے ملے گا اور یہ بہترین جزا ہوگا محسن کو. کیوں محسن ہے؟ کیونکہ اللہ کے لیے اچھے سے عبادت کرنے والے, بندوں کے حق ادا کرنے والے, عبادات اور معاملات حق سے زیادہ دینے والے, تاکہ اللہ تعالیٰ دور کر دے ان سے جو انہوں نے برا کیا ہے. کیونکہ کوئی بھی مبرہ نہیں ہے غلطیوں سے, ہر ایک سے غلطیاں ہوئی ہیں. جتنے بھی آج تک انبیاء کرام کو چھوڑ کر جتنے بھی ہیں, اور انبیاء کرام کی چھوٹی سی چیز پہ بھی پکڑ اللہ تعالیٰ نے کیا. لیکن اگر جو نیک کام کرنے والے ہیں, جو متقین ہیں, جو محسنین ہیں, ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں, تو اللہ تعالیٰ کے ان کی وہ چیزوں کو, ان کو غلطیوں کو, برائیوں کو اللہ تعالیٰ دور کر دیں گے. جو انہوں نے عمل کیا ان کو جزا دیں گے, اجر بہت بڑا, احسن بہترین جو عمل کرتے تھے. کیا اللہ کافی نہیں اپنے بندوں کے لیے؟ کیوں اللہ تعالیٰ کے لیے بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کافی نہیں؟ کیونکہ وہ لوگ ڈراتے تھے بالذین من دونہ, اور وہ ڈراتے تھے ان کو ہستیوں کی کہ ان کی بتوں کی مار پڑ جائے گی, ان کے ساتھ بہت غلط ہوگا, یا اپنے غیر اللہ سے ڈراتے رہتے. تو اللہ کافی نہیں ہے کیا ان کے لیے؟ جس کو اللہ بھٹکا دے اس کے لیے کوئی ہدایت والا نہیں ہے. من یہد اللہ فما لہ من مضل, اور جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے اس کو کوئی بھٹکا ہی نہیں سکتا, جس کے اوپر خاص اللہ کی رحمت آ جائے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غالب ہے, انتقام لینے والے ہیں. اور ادھر سے پوچھا جاتا تھا کہ کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کے, تو کہتے ہیں اللہ نے کیا. قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ, تو پھر تم یہ بتاؤ کہ جب اللہ کو ہے تو کہتے کیا پھر تم پکارتے ہو جو اللہ کے سوا؟ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے نا جو تمہاری ساری تکلیفوں کو, جو اگر اللہ تعالیٰ تکلیف دیتے ہیں وہ اس کو کون دور کر رہا ہے اس تکلیف کو؟ دور بھی. اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت دیتا ہے, کون روکتا ہے اس رحمت کو؟ یعنی کہ اللہ کی رحمت جو آ رہی ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو تکلیف دی ہے اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا ہے سوائے اللہ کے. وہی والی بات ہے, اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت, یا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء, یہ والی ہے تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. پھر اس کے والی آگے والی آیت, آگے والی جو ہے وہ اس کے لیے ہے, قل حسبی اللہ, اور کہہ دیجئے اللہ کافی ہے. اللہ تعالیٰ سے پہلے کیا کہا تھا؟ الیس اللہ بکافی, کیا کافی نہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو؟ تو اب اس کی بات بتا رہے ہیں کہ کیا کہنا ہے. حسبی اللہ, اللہ مجھے کافی ہے. علیہ یتوکل المتوکلون, اور توکل کرتے ہیں متوکلون کون ہے؟ مومن ہے, محسن ہے, متقین ہے. اور نقصان دور کرنے والا کلمہ ہے. یہ کلمہ ایک نفع دینے والا بھی ہے اور نقصان کو دور کرنے والا بھی ہے. اور یہ کس وقت پڑھا تھا؟ یا ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالے گئے تھے اس وقت انہوں نے پڑھا تھا. اور مسلمانوں نے کب پڑھا تھا؟ جب جنگ احد میں مشکل وقت آ گیا تو اس وقت. ان الناس جمع لکم, تو انہوں نے کہا تھا, ان کا ایمان زیادہ ہو گیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ حسبی اللہ. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم, اور کہہ دیجئے یہ عمل کرو اپنی جگہ پر, بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں. ان قریب تم جان لو کہ کس کے پاس آتا ہے ایک عذاب جو رسوا کر دینے والا ہوگا, اور کس کے اوپر اترتا ہے عذاب قائم ہونے والا. یعنی کہ ان کے اوپر کفار کے اوپر اس کا قحط کا بھی عذاب آیا تھا, ان کے بڑے بڑے سردار بھی مارے گئے تھے. انا نزلنا علیک الکتاب, ہم نے آپ کے اوپر کتاب اتاری ہے لوگوں کے لیے حق کے ساتھ. تو جو ہدایت پائے گا اپنے لیے ہدایت پائے گا, جو بھٹکے گا بے شک وہ بھٹکتا ہے اپنے لیے, اپنے ہی اس کے اگینسٹ جائے گا. اور آپ ان کے اوپر کسی کے اوپر نگران نہیں ہے, ہم کسی کے اوپر نگران نہیں ہے. ہمارا کام لیکن ہے جیسے کہ سورہ یاسین میں تھا کہ وہ میسج پہنچایا, کچھ بھی ہو ہر حالت میں میسج آ کے پہنچانا ہے. اب یہاں پہ ایک بڑی نشانی اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہمارے لیے. آگے جو آیت ہے نیند کے اوپر, اللہ یتوفی الانفس حین موتها, اللہ جو ہے وہ فوت کرتا ہے نفسوں کو اس کی موت کے وقت. اور وہ جو نہیں مرتے اپنے نیند میں, یعنی نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے. جب وہ نہیں مرے یعنی نیند میں آپ کی روح نکل کے چلی گئی اور ایک نفس کو روح نکال لی, تو موت کے وقت کا روح کا جانا, نیند کے وقت کا روح کا جانا, یہ دونوں نشانی بتائی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. پھر مرنے والے کی روح کا روکنا اللہ تعالیٰ بتائیں گے, اور سونے والے کی روح کا چھوڑنا.
فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا، اور وہ جو نہیں مرتے اپنی نیند میں، ٹھیک ہے، فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا، بس روک لیتے ہیں اللہ تعالیٰ جس کے اوپر فیصلہ کر دیا۔ بعض اوقات انسان نیند میں مر گیا، نیند میں اس کی روح چلی گئی ہے، بہت دفعہ ایسی کیسز میں، اور علیہ الموت، اس کے اوپر موت کا فیصلہ کر لیا تھا، وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن باقی کو اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتے ہیں ایک فکس ٹرم تک۔ اس میں نشانی ہے غور و فکر کرنے کے لیے کہ جیسے کہ یعنی انسان بے اختیار ہے، نہ اپنی نیند پر اختیار ہے، نہ لانے پر نہ لے جانے پر، یعنی اگر نیند آ رہی ہوتی ہے تو مشکل ہو جاتی ہے نیند کو روکنا۔ ابھی ویسے میں دیکھ رہی ہوں کچھ لوگ بہت زیادہ نیند میں ہیں، obviously عبادت کیا ہے اور بہت زیادہ ان کے اوپر نیند کا غلبہ آ رہا ہے، اور وہ بیچارے تھوڑے سے جھوم بھی رہے ہیں، کر رہے ہیں، آپ چاہتے ہوئے بھی آپ اپنے آپ کو نہیں کنٹرول کر سک رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے، کیونکہ اللہ کا کنٹرول ہے یہ، تو اللہ تعالیٰ یہ کے اختیار میں موت کا آنا، موت کا نہیں آنا، جس کی جتنی زندگی ہے، یہ سارا بتانے کا مقصد اللہ قادر المطلق ہے، اور ہم ہر روز اس تجربے سے گزرتے ہیں، یہ یاد رہے، ہر روز ہماری روح نکلتی ہے۔ اللہم بسمک اموت واحیا، سیدھے طرف آپ یہاں پہ ہاتھ رکھ کے، سیدھے ہاتھ کی طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہم بسمک اموت واحیا، اور پھر جب ہم اٹھتے ہیں تو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یہ ہم پڑھتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، انہوں نے بنا لیا اللہ کے سوا کوئی اور سفارشی، کہہ دیجئے کیا بھلا اگر وہ ہوں نہ کسی چیز کے مالک ہوں نہ وہ عقل رکھتے ہو، تم کیسے کرتے ہو؟ اللہ ہی کے لیے ساری سفارشیں سب کی سب جمیعا، کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے ساری بادشاہت ہے آسمان اور زمین کے، اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، تو سفارش کس کی ہوگی؟ مانگنا کس سے ہے؟ کہنا کس سے ہے؟ اللہ کی طرف۔ جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا ایک وحدانیت کا، اشمئزت، یہ ورڈ یاد رکھے کہ سکڑ جاتے ہیں ان کے چہرے، یعنی کہ دل کے اندر کا جو آئینہ ہے چہرہ ہے، اور چہرہ سکڑ جاتا ہے، ناپسندیدہ ہو جاتا ہے، پسند نہیں آتا ہے ان کا، اور اشمئزت قلوب ہے ان کے، یعنی کہ دل میں آیا ہے اور چہرہ اس کا ایسا ہو گیا، الذین لا یؤمنون بالآخرہ، وہ جو ہے جو ایمان نہیں رکھتے ہیں آخرت پر، وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، جب کسی اور کا ذکر کیا جاتا ہے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ بھی یہی ہے کہ جب بھی کوئی ایسی محفل ہوتی ہے اور کبھی بھی ایسا ہو کہ چلو ان کی پسندیدہ شخصیت کی کوئی بات کرنا شروع کر دو، ان کے بارے میں بڑی تعریفیں، بڑا دل لگتا ہے، بڑی باتیں شروع کر دیتے ہیں پسندیدہ شخصیت کی، اور جہاں اللہ کی آیات سنائی جاتی ہے وہیں پہ وہ ادھر منہ کر لیا، یا کھڑے ہو گئے، یا کچھ اور کرنے شروع ہو گئے، یا اٹھ کے چلے گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ انسان کا بتا رہے ہیں کہ اللہ کا ذکر پسند نہیں آتا ہے، جس کو ہم پسند کرتے ہیں ان کا ذکر کرو تو بے تحاشا اس میں دل لگتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ وہی ہے اللہ پیدا کرنے والا، آسمانوں کا، زمینوں کا، جاننے والا، غیب کا، حاضر کا، وہی فیصلہ کرے گا درمیان بندوں کے جس کے بارے میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اور اگر بے شک وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے، جو کچھ بھی، یہ بھی آیت بہت سمجھنے والی ہے، زمین میں جو کچھ بھی ہے دے دے، اس کے مانند فدیے میں دے دے، عذاب سے بچنے کے لیے قیامت کے دن۔ اب جو ظلم کیا ہے ان کے لیے وہ تو بالکل کفر والے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں وَبَدَأَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور وہ جب عذاب سامنے آئے گا، اللہ کا عذاب آئے گا، مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، وہ تو انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، حساب ہی نہیں رکھا تھا کہ ایسا ہوگا عذاب، اس طرح سے عذاب آئے گا۔ بَدَأَ لَهُمْ سَيِّئَاتُ، اور وہ ظاہر ہو جائے گی ان کی ساری سزائیں جو انہوں نے، یعنی جو بھی بری اعمال جو تھے وہ سارے ظاہر ہو جائیں گے، وہاں کبھی بما كانوا يستهزئون، اور وہ گھیر لیے جائیں گے جن کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ ایک طرح سے یہ بھی ایک آیت جو آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھتے ہیں کہ وہ ہم نے بہت سارے کام کر لیے اور اچھا ہوگا، اور انسان یعنی کہ سوچتے ہیں، لیکن جب ہم وہاں جائیں گے تو ہم نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ہم جو عمل کر رہے تھے کہ ہم اس کو اچھا سمجھ کے، یہ تو ہے ہی نہیں کچھ بھی، یہ تو ہمارے برے عمل میں کاؤنٹ ہوا ہے، بدعتیں ہیں، کچھ غلط کام ہے جو اللہ کی نافرمانی کے کام ہے، بہت ساری نافرمانی کے کام ہم کریں، وہ سارے سامنے آ جائیں گے، اور اس کے بعد یعنی انسان یعنی سوچا ہی نہیں اس نے کہ گناہ کی معافی بغیر معافی مانگے مل جائے گی۔ تو گناہ ہمیں اللہ تعالیٰ وہ قوت دے دی کہ ہمیں اپنے گناہ نظر آئے، ہم ریئلائز کر لیں اور اس سے بچے ہم۔ پھر جب چھوٹی ہے انسان کو کوئی تکلیف اور وہ پکارتا ہے، اور جب ہم اس کو اپنے پاس سے نعمت دے دیتے ہیں، اتراہٹ دیکھیں انسان کی کہ یہ تو ہمیں ہمارے علم کی بنیاد پہ دیا گیا تھا، یہ تو علم ملا ہے
یہ جو ہمیں قرآن کا علم ملا ہے تو کتنا عمل میں آیا ہے، کتنا عمل میں آیا ہے؟ یہ تو ہمیں بہت کچھ مل گیا، ہمارا اپنا علم ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کچھ دے دیا، ہٹا دیا تکلیف اور دے دیا، تو بس اس کے بعد یہ سب تو ہمارے طرف سے، یعنی اتنا پڑھا لکھا اس بیسس پہ جاب مل گئی، حالانکہ یہ اللہ کا دیا ہوا تھا۔ ہمارا ایک جو علم جو ہے سب اللہ کی طرف سے، جتنے بھی علم ہے۔ بلکہ یہ تو ایک آزمائش ہے، یعنی کہ دنیا میں غلط فہمی کا ہم شکار ہیں۔ اب جیسے کوئی بھی نعمت اگر ملتی ہے تو یہ ہمارے لیے ٹیسٹ ہے۔ اگر ہمارا علم ہے، ہمارے جو بھی اولاد ہے، ہمارے پاس جو بھی چیز ہے نعمت، وہ سارا ہمارے لیے ٹیسٹ ہے، فتنہ ہے، لیکن اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ قد قال الذين من قبل، اسی طرح سے ایک شخص نے بھی کہا تھا کہ ہم جو ہے مجھے علم کی بنیاد پہ، میرے اپنے بنیاد پہ، کون تھا وہ؟ قارون تھا۔ فما اغنا، تو اس سے کچھ بھی کام نہیں آیا، اور وہ کوئی جو بھی اس نے کمائی کی تھی، یعنی جتنا اس کے پاس مال متا تھا گھسا دیا گیا۔ فاصابہم سیئات، اس کے پہنچ گئی اس کو برائیاں جو اس نے کمائی کی تھی، اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا، من ہؤلاء، لوگوں میں سے قریب پہنچے گی ان کو برائیاں، انہوں نے جو کمائی تھی، اور وہ نہیں عاجز کرنے والے اللہ تعالیٰ کو۔ اولم یعلم ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا وہ نہیں جانتے کہ رزق کا کم ہونا، رزق کا بڑھنا یہ اللہ کی معیشت ہے۔ آج جو تمہارے پاس دیا ہوا ہے یہ سب امتحان ہے، یہ سب ٹیسٹ، یہ پچھلی آیت سے ہے۔ تو یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ یہ ہمارا جو رزق ہے یہ اللہ کا رزق ہے۔ کسی کو کم دیا، کسی کو زیادہ دیا، وہ کیوں دیا؟ کم دیا وہ بھی ٹیسٹ ہے، زیادہ دیا وہ بھی ٹیسٹ ہے۔ زیادہ دیا ہے تو زیادہ دینے والے دوسرے کی مدد کریں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں البتہ نشانی ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہو۔ اب یہاں بہت خوبصورت آیت ہے اور بہت ہی تسلی والی ہے، بہت ہی سکون دینے والی آیت ہے، اور بہت پیار سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہہ دیجئے میرے بندوں سے، اے میرے بندو، وہ لوگ جنہوں نے زیادتی کی اپنے نفسوں پر، یعنی کچھ گناہ ہو گیا، کوئی غلطی ہو گئی، جو غلطی کرتے آ رہے ہیں، آج سمجھ میں آ گیا، کبھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے اتنے دن ہم نے نہیں پڑھا قرآن، کیا کیا ہم نے، کیوں اتنی دیر کر دی؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں افسوس نہیں کرو، زیادتی کی اپنے نفسوں پہ، مایوس نہیں ہو۔ یعنی اب جو وقت مرنے سے پہلے، ایون تھوڑا عرصے پہلے جب یعنی کہ موت کے فرشتوں کو دیکھنے سے پہلے بھی اگر نظر، تو وہ بھی اللہ کی رحمت ہے، الحمدللہ۔ تو کچھ نہ کچھ ہمارے اندر تھا جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس طرف لے کر آ گئے۔ مایوس نہیں ہو اللہ کی رحمت سے، بے شک اللہ جو ہے وہ بخش دیتا ہے گناہوں کو سب کے سب کو، اور وہ غفور الرحیم ہے۔ تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے، اور معافیاں مانگتے رہنا چاہیے کہ ایمان، توبہ، نیک عمل، یہ جو ہے یہ کرنا ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کے لیے جو مقرب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، غفور الرحیم ہے، اور جو اسلام کی طرف آتے ہیں ان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن بس یہی ہے کہ ہم نے اصلاح کرنا ہے، اطاعت کرنا ہے۔ توبہ کا جو ہے کہ اصلاح کرنا، اطاعت کرو۔ انیبوا الی ربک واسلموا، یہ دو باتیں یاد رکھیے، وانیبوا قلب سے رب کی طرف، اسلموا جوارح سے یعنی اطاعت سے۔ قلب سے آپ نے، دل سے آپ نے اللہ کی توبہ کرنا ہے، دل سے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، قلب متوجہ اللہ، اسلموا جوارح سے اطاعت کرنا ہے۔ اطاعت سے آپ گائیں گے، جیسے شکر میں آپ کی اطاعت آتا ہے ویسے توبہ میں بھی اطاعت آتا ہے۔ اصلاح کیسے ہوگا؟ جب آپ اطاعت کریں گے، جب آپ علم لیں گے، جب آپ اس طرف آئیں گے۔ لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ، اس سے پہلے کہ آ جائے عذاب اور تم کو کوئی مدد نہیں دیا جاؤ گے۔ وَاتَّبِعُوا مَا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور اتباع کرو، پکڑو یہ بہترین بات کو، یعنی قرآن کو پکڑو۔ کیسے اصلاح ہوگا، کیسے اسلموا ہوگا؟ اس سے ہوگا احسنا، جو بہترین تمہارے لیے طرف نازل کیا گیا ہے تمہارے رب کی طرف سے، اس سے پہلے کہ آ جائے عذاب اور تمہیں اچانک، اور تم شعور ہی نہیں رکھتے ہو۔ یعنی اچانک کا کیوں ذکر کیا ہے؟ یہ نہیں سوچے اچھا کل سے شروع کریں گے، اچھا 1 گھنٹے کے بعد شروع کریں۔ آپ کو پتہ ہے آپ 1 گھنٹے کے بعد زندہ رہیں گے، ابھی کے ابھی اپنی اصلاح کر لیں، ابھی کے ابھی اپنے ٹھیک کر لیں، ابھی کے ابھی اگر کوئی ایسی چیز میں ہم لوگ انوالو ہیں تو ابھی کے ابھی نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور نیت کریں کہ ہمیں اس چیز سے اللہ تعالیٰ نکالے۔ اگر ہم بے پردہ جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں، اگر ہم بہت زیادہ بھمے بنا رہے ہیں تو اس کے طرف کے لیے اللہ سے دعا کریں، اس کو چھوڑ دیں۔ اگر ہم مارگیج میں، اگر ہم کوئی بھی ایسی کسی کے ساتھ غلط بات کر دی، کچھ بھی کر دیا، وہ ساری چیزوں سے روکنا ہے اپنے آپ کو فوراً کے فوراً۔ ان تقولوا، اور اس کے لیے آپ احسن اللہ کے کلام کی طرف رجوع کریں گے۔
ان تقولوا کہ یہ کوئی نفس نہ کہے کہ یا حسرتا، اس حسرت والی بات نہ ہو جائے کہ شعوری نہیں آپ کو اچانک پکڑ ہو گئی، اب اس کے بعد حسرت والی کوئی بات نہیں آئے گی کہ جو ہم نے کمی کی اللہ کے حق میں اور ہم تو مذاق اڑانے والوں میں سے تھے. اس وقت حسرتیں ہو جائیں گی جب ہماری موت آ جائے گی. یا پھر وہ کہے گا حسرتوں والی بات ہے کہ کاش ہمیں اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے، کاش 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 کا کوئی وہ نہیں ہے، ابھی کے ابھی اسٹارٹ کر دیں کہ ہم ہو جاتے متقین میں سے. یا پھر وہ کہتا ہے جب عذاب کو دیکھے گا کہ ایک دفعہ ہمارا لوٹنا ہو جائے تو ہم نیکوکاروں میں سے ہو جائیں گے. بلکہ بل آپ قد جاءت کا آیاتی، میری آیات تو آ گئی تھی تمہارے پاس تو تم نے جھٹلا دیا، تم نے تکبر کیا اور تم تو کافروں میں سے تھے. جس دن قیامت کے دن تم دیکھو گے ان لوگوں کو جنہوں نے جھٹلایا تھا اللہ کے اوپر، ان کے چہرے سیاہ چہرے ہوں گے. کہ کافی نہیں جہنم تکبر کرنے والوں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ بچا لیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے تقویٰ کیا تھا، بہت بڑی کامیابی دیں گے اللہ تعالیٰ. ان کو کوئی برائی نہیں چھوئے گی، نہ کوئی غمزدہ ہوں گے. وہ کامیابی ان کو کوئی برائی نہیں چھوئے گی، کوئی غم نہیں ہوگا. غم کس چیز کا؟ یعنی کہ کسی طرح کا کوئی غم نہیں. جو یہاں پہ جو غم سے گزارتے تھے کہ اتنا ہمیں بات ملتی ہے، ایسی بات کوئی طرح کا غم نہیں. موت کا غم نہیں، کسی سکرات الموت کا نہیں ہے، کوئی اور تکلیف نہیں ہے. اللہ خالق کل شیء وهو علی کل شیء وکیل. اللہ ہر چیز پر خلق کرنے والا، پیدا کرنے والے، ہر چیز کا کارساز بھی ہے، حافظ بھی ہے. اسی کے پاس مقالد خزانے ہیں، کنجیاں ہیں آسمان اور زمین کی. تو ڈرو اس کے جس کے ہاتھ میں آسمان اور زمین کی کنجیاں ہیں، جس کے پاس سارے خزانے ہیں. تو اس سے ہم کیوں نہیں ڈریں؟ وہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے اللہ کی آیات میں، وہ تو نقصانوں میں ہیں. تو کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے سوا تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں عبادت کروں؟ اے جاہلوں. جاہلوں کہا ہے، یعنی کہ اللہ کے سوا جو لوگ بھی کسی اور کو پکارے وہ تو جاہل ہیں، ان کو علم ہی نہیں ہے. تو تم کیا مجھے حکم دے رہے ہو؟ تأمرونی، کہ تم مجھے حکم دیتے ہو. زور دے کے اللہ تعالیٰ اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ ایسے کہہ کہ کیا تم مجھے حکم دیتے ہو؟ کیسے تم یہ حکم دیتے ہو؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور البتہ وحی کیا گیا آپ کی طرف اس سے پہلے بھی جو رسول گئے تھے ان کے اوپر بھی وحی کیا گیا تھا. اور کیا چیز منع کر دیا گیا تھا کہ لئن اشرکت، اگر تم شرک کرو گے تو ضرور بضرور تمہارے عمل ضائع ہو جائیں گے اور ضرور بضرور خساروں میں ہوں گے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب اللہ تعالیٰ اور انبیاء کرام کا ذکر کر رہے ہیں کہ اگر وہ بھی شرک کرتے تو ان کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے. وَلِلَّهِ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، بلکہ اللہ ہی کے لیے عبادت کرو اور شکر کرنے والا. عبادت اور شکر، عبادت اور شکر. عبادت خالی بیٹھے ہوئے تسبیح پڑھیں، کوئی کنیکشن نہیں ہے اللہ کے ساتھ، کوئی کنیکشن ہی نہیں. نعمتوں کو دیکھیں، اس کا شکر ادا کریں اور اطاعت کی طرف آئیں. انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کہ حق ہے. اور وہ زمین جو یعنی کہ اللہ اپنی قدرت بتا رہے کہ اللہ کی قدر نہیں کی. وہ اللہ کون ہے جس کے جو ہے زمین اور ساری کی ساری چیزیں، ایک زمین نہیں ہے، پورے یعنی کہ جتنے بھی یونیورس سارے اللہ کے قبضے میں ہوں گے قیامت کے دن. اور آسمان اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں لپیٹ لیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے. اللہ عالم، اور پاک ہے وہ، بہت بلند ہے جس سے وہ شرک کرتے ہیں. اللہ کی قدر ہی نہیں کر رہے ہم. اور جب سور پھونکا جائے گا بے ہوش ہو جائیں گے. یہ ساق جب پہلا سور ہوگا، جو کچھ بھی آسمان میں زمین میں ایک سر جس کو اللہ چاہے گا، یعنی میں بھی اسرافیل علیہ السلام جو سور پھونکنے والے ہوں گے سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے. پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا جو سور بعث، جو نفخہ بعث، نفخہ صاعقہ ہوگا اور نفخہ بعث ہوگا دوسرا ہوگا. تو سب کے سب کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہوں گے، نہیں سب کے سب اٹھ کے نکل کر آ رہے ہوں گے. اور پھر کیا ہوگی؟ زمین چمک جائے گی اللہ کی نور سے، ایک پلین روٹی کی طرح ہوگی زمین، پوری پلین، کوئی پہاڑ کوئی چیز نہیں ہوگی. اور اللہ کے نور سے چمک رہی ہوگی. کتابیں سامنے رکھ دی گئی، انبیاء آ گئے، شہداء آ گئے، سارے جو وٹنس والے یوم الاشہاد ہے نا، سارے لوگ آ گئے. کون ہے؟ فرشتے، انبیاء، امت مسلمہ، سارے آ گئے سامنے. اب فیصلہ کر دیا گیا درمیان ان کے حق کے ساتھ. کوئی ظلم نہیں کیا گیا، ہر نفس کو اس کے عمل کے مطابق پورا کے پورا بدلہ دے دیا گیا تھا جو وہ کرتے تھے. اب کیا ہے؟ جہنم والوں کا ذکر ہے. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا، ہانکے جائیں گے جانوروں کی طرح، مار کے لے کے جایا جائے گا جہنم کی طرف، گروہ در گروہ. حتی اذا جاؤہا، جیسے پہنچیں گے جہنم کی طرف کھول دیے جائیں گے اس کے دروازے اور کہا جائے گا، اس کے جو دروغہ ہوں گے وہ کہیں گے کیا تمہارے پاس کوئی آیا نہیں تھا؟ یعنی کہ مستقل ان کو ذلیل کیا جائے گا، بیچ میں ان کو سوال کر کے ذلیل کیا جا رہا ہے. پھر یہاں پہنچنے پر پوچھا جا رہا ہے کہ آئے نہیں تھے جو تمہارے پر اللہ کی آیات پڑھ کے سناتے تھے اور تمہیں ڈراتے ہو اس دن کے بارے میں؟ کہیں گے ہاں آیا تھا لیکن اب اللہ کی بات تو سچ ہو گئی، اب عذاب ہے انکار کرنے والوں کے لیے. کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم میں، کوئی اور بات نہیں ہوگا.
اس سے پہلے بھی ہم نے بہت ساری یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ بار بار ایک سین کی طرح لے کر آتے ہیں، ایک سین ہمارے سامنے آ جاتا ہے، کتنا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ اب جنت والوں کا ذکر آ رہا ہے، وسیقہ وہی والا ورڈ ہے بٹ اس کی انٹرپریٹیشن ڈفرینٹ ہے کہ ان کو سواری پر ان کو لے کے جایا جائے گا، ان کو پیار سے لے کے جایا جائے گا، جنہوں نے تقویٰ کیا تھا اپنے رب کا، اور جنت کی طرف گرو در گرو، اور جب آ جائیں گے ان کے سامنے، جنت کے سامنے، ہم نے پچھلے اس میں پڑھا تھا نا کہ دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، یعنی ان تک پہنچتے پہنچتے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، تو یعنی پہنچے یہ نہیں کہ آ کے کھڑے ہوئے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں، کھلے ہوئے ہوں گے، ویلکم۔ اور ان کے افسانہ تک کیا کہیں گے؟ دروگا کہیں گے، سلام بھیجیں گے ان کے اوپر اور کہیں گے مبارک ہو تم کو، بس داخل ہو جاؤ ہمیشہ رہنے کے لیے۔ اور ان کو کہا جائے گا قول الحمدللہ الذی، وہ کہیں گے الحمدللہ، ہمارے سچ کر دکھایا وعدہ ہمارے رب نے، اور ہمیں وارث بنا دیا زمین کا، اور ہم جگہ بنا سکتے ہیں جنت میں، ہم جہاں چاہیں جیسے چاہیں رہے۔ سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم۔ وتری الملائکۃ حافین من حول العرش، اور تم دیکھو گے فرشتوں کو گھیرا ڈالے ہوئے ہوں گے اس وقت۔ اب سوچیں کتنے فرشتے ہوں گے، اور اللہ کے عرش کو اٹھانے والے حاملین العرش 8 ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے، یعنی قیامت کے دن بھی 8 فرشتے لے کے اٹھیں گے۔ اب ایسے 4 فرشتے ہیں، عرش من حول العرش اور حاملین العرش سے مقرب فرشتے ہیں، وہ تسبیح کریں گے حمد کے ساتھ، اور سب کا فیصلہ کر دیا گیا ہے حمد کے ساتھ، اور پھر سب ان کی آواز میں آواز ملائیں گے، اللہم اجعلنا منہم، وقیل الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ یہ جنت والوں کا کلمہ ہوگا، ان کی سانس سے آ رہا ہوگا، الحمدللہ ان کی سانس سے آ رہا ہو، جیسے جیسے وہ سانس لیں گے ویسے ویسے ان کی سانس سے آتا ہوگا۔ تھوڑا سا اور میں پڑھ لیتی ہوں سورہ المومن، پوری نہیں ختم کروں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ یہ حوامیم، سب حوامیم 7 صورتیں ہیں جو حامیم کے سے شروع ہوں گی، آل حامیم بھی کہا جاتا ہے ان کو، اور یعنی کہ یہ زینت ہے، اس کو کہا گیا ہے کہ یہ زینت ہے، اور یہ مرکزی مضمون دعوت اللہ۔ یہ کتاب نازل کیا زبردست اور جاننے والے کی طرف سے، جو کون ہے؟ وہ غافر الذنب، معاف کرنے والے گناہوں کو، قابل التوب، اور توبہ قبول کرنے والے، اور سخت سزا دینے والے، یعنی اللہ کی رحمت کا ذکر ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ کی یعنی عذاب کا ذکر ہے، غصے کا ذکر ہے، سخت عذاب دینے والے، ذی الطول بہت فضل والے، 3 فضل کا ذکر ہے، 3 رحمت کا ذکر ہے، ذی الطول بہت رحم والے، بہت فضل والے، فضل کے فضل دیے چلے جاتے، کوئی نہیں اور الہ سوائے اس کے، اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ ما یجادل فی آیات اللہ، نہیں وہ جھگڑتے ہیں اللہ کی آیات میں مگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا، تو نہ دھوکے میں ڈالے ان کا چلنا پھرنا، کن کا؟ یہ جو کفر کرنے والے لوگ ہیں شہر میں، ان کو بڑا مال متاع ملا ہوا ہے، بڑے دندناتے پھر رہے ہیں، اللہ کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور بے تحاشا ان کو ملت، تو دھوکے میں نہ ڈالیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی قوم نوح میں بھی گروہ آئے تھے، اس کے بعد بھی آئے تھے، اور سب نے اپنی امت کے لیے ارادہ کیا تھا کہ اس کو پکڑ لیں، سب جھگڑا کیا تھا باطل طریقے سے تاکہ ان کو نیچا دکھا دیں حق کے ساتھ، بس اللہ تعالیٰ نے کہا بس ان کو پکڑ لیا ان کو، اور دیکھو کس طرح سے عذاب آیا تھا ان کے اوپر۔ یہ بات اللہ کی ثابت ہو گئی تھی رب کی کہ جنہوں نے کفر کیا تھا کہ وہ آگ والے ہوں گے، یعنی کہ ان کو دنیا سے بھی مٹا دیا، یہاں پہ بھی عذاب ملا، اور آخرت کا بھی عذاب ہے۔ اب ان فرشتوں کا ذکر ہے، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا، تو وہ جو یعنی یحملون العرش، حاملین العرش، جو اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے کروبی کہتے ہیں، یہ 4 فرشتے ہیں، اور لیکن قیامت کے دن 8 فرشتے آئیں گے، اور ان کا بتایا کہ کان کی لو سے اور یہاں تک کا اتنے بڑے ہیں کہ یہاں تک کا 700 ایئرس کے مسافت والی، یعنی کہ وہ ہے، یعنی اگر یہاں سے یہاں تک پہنچتے اتنے یعنی بڑے ہیں، اس سے اندازہ لگائیں کہ اگر 700 ایئرس آپ سفر کریں تو یہاں سے یہاں پہنچنے میں لگیں، تو آپ سوچیں کہ کتنے ہیوج ہوں گے، اور اللہ کا عرش کتنا ہیوج ہے۔ وہ تسبیح کرتے ہیں ہم کے ساتھ، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور اللہ پر ایمان بھی لاتے ہیں، اور بخشش مانگتے ہیں، کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے، ایمان والوں سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ایمان والوں سے محبت کا ذکر ہے یہاں پر، کہ یہ مقربین فرشتے یہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، تو ہم دیکھیں کتنی رحمت میں اللہ کی،
اور وہ کیا دعا مانگ رہے ہیں کہ رب آپ کے جو رحمت ہے وہ ہر چیز پہ چھایا ہوا ہے علم کے اعتبار سے، بس بخش دیں ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی ہے اور آپ کے راستے پر چلنے والے ہیں، اور ان کو عذاب جہنم کے عذاب سے بچائے۔ اللہ کی معرفت ان کو ملی ہوئی ہے، تو یہ ان بندوں کو بھی پہچان رہے ہیں اور ان بندوں کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ تو فرشتوں کے لیے جو ہے اس میں جو ہے آپ فضول کر کے سوئیں یا فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے، آپ کسی کے لیے دعا مانگے آپ کے لیے فرشتے دعا کریں گے، آپ جو یہ محفل میں ہیں ذکر کی محفل میں اسلامی فرشتوں کی جو ہے وہ دعا ہوگی، بیمار کا جب آپ عیادت کے لیے جاتے ہیں 70,000 فرشتے آپ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، یہ بھی آپ کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو مختلف موقع کی جو ہے یعنی فرشتے ان جگہوں پر آپ نے ان کام کو کرنا ہے جس سے فرشتے آپ کے لیے دعا کریں، اور خیر کے بات سکھانے والوں کے لیے بھی جو ہے فرشتے دعا کرتے ہیں، سحری کرنے والوں کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ تو یہ سوچیں، اور ایک مومن کو بھی دوسرے مومن، یہ فرشتوں والی صفت ہمارے اندر آنی چاہیے، ایک مومن کو بھی دوسرے مومن کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ربنا، پھر کیا کہہ رہے ہیں کہ ربنا داخل کر ان کو ہمیشہ کی جنت میں جو آپ نے وعدہ کیا ہے، اور ساتھ کیا کتنی خوبصورت بات ہے کہ جو بھی نیک ہوئے ان کے آبا و اجداد میں سے، ان کی بیویوں میں سے، ان کی یعنی کہ سب کو کے لیے دعا مانگ رہے، نہ صرف ان کے لیے دعا مانگ رہے، پورے خاندان کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، ان کی اولادوں میں سے بے شک آپ زبردست غالب ہیں اور حکمت والے، اور بچا لیں ان کو ان سزاؤں سے جس کو آپ نے بچا لیا اس دن، تو آپ نے رحم کیا ان کے اوپر۔ ایک طرف جنت میں جانے کی دعا، دوسری طرف سزا سے بچنے کی دعا، یہ آپ نے بہت بڑی کامیابی دی ہے۔ بے شک وہ لوگ یعنی فرشتے دعا کر رہے ہیں، مقرب فرشتے، مقرب جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے، سوچے تو اس کے لیے ہم نے ایمان اور نیک عمل کرنا ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ بلائے جاتے تھے جب وہ لمقت اللہ اکبر، آج قیامت کے دن میں تو اتنی زیادہ ان کو یعنی کہ وہ بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ جب ان کو انہوں نے کفر کیا تھا پکار کر کہہ دیا جائے گا کہ جب تم ایمان کی طرف بلائے جاتے تھے اور مانتے نہیں تھے، اس وقت اللہ کا لمقت اللہ اکبر، اس وقت اللہ کا غصہ بہت زیادہ غصہ تھا، جس وقت کھڑے ہوں گے عذاب کے وقت اس وقت ان کو غصہ آ رہا ہوگا یہ کیا کیا ہم نے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے جس وقت تم کو بلایا جاتا تھا اس وقت جب تم نہیں آتے تھے اللہ کا غصہ کہیں زیادہ اوپر تھا جو تم آج اپنے نفسوں پہ غصہ کر رہے ہو، جب یعنی ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم انکار کر رہے تھے، ان تدعون الی الایمان تکفرون، تو تم انکار کرتے تھے، اور پھر وہ کہیں گے کہ رب آپ نے ہمیں 2 مرتبہ موت دے دی، 2 مرتبہ زندگی دے دی، ہم نے تو اب اعتراف کر ہی لیا اپنے گناہوں کا، کچھ ہے راستہ نکلنے کا؟ کہا جائے گا ان کو کہ نہیں، جب تمہیں پکارا جاتا تھا اللہ کی طرف تم نے انکار کر دیا تھا اور اس کے ساتھ شرک کر دیا تھا، اور شرک کرنے کے لیے تم نے فوراً ایمان لیا، جب تم کو شرک کے لیے بلایا جاتا تھا تو فوراً آ جاتے تھے۔ تو آج جو ہے بس فیصلہ ہو گیا اس کی طرف سے جو علی الکبیر ہے، وہ ذات جو تمہیں دکھاتا ہے اپنی نشانیاں اور اتارتا ہے تمہارے لیے آسمان سے رزق، وہ اللہ اپنی پہچان بھی کرا رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ اور نصیحت کون پکڑتا ہے؟ جو رجوع کرتا ہے، جو بار بار پلٹ کر اللہ کی آیات پر جائے گا وہی نصیحت پکڑے گا۔ ایک دفعہ گزر کے چلا گیا اور بس ہم نے تو پڑھ لیا، نصیحت آئے گی؟ کبھی نہیں آئے گی۔ جو بار بار جائے گی، ہم بھول جائیں گے نا، انسان کو نصیحت سے بنایا اللہ تعالیٰ نے، بھلکڑ ہے، بھول جاتے بہت ساری باتیں ہم بھول جاتے۔ فَدْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ، پکارو اللہ کو خالص اس کے دین کے لیے، اگرچہ کہ یہ کافروں کو ناپسند ہو۔ رفیع الدرجات ذو العرش، کون ہے اللہ تعالیٰ؟ بہت بلند درجے والا، عرش والا ہے، ڈالتا ہے اپنے وحی کو، روح کو، یعنی وہی روح یہاں پر وحی کا اب اس کے حکم سے جس پہ اپنے بندوں میں سے۔ کیوں وحی دیا؟ کیوں بندوں کو بھیجا؟ کیوں رسولوں کو بھیجا؟ تاکہ ڈرائے اس یوم الطلاق، ملاقات کے دن۔ طلاق نہیں ہے، تو سے نہیں ہے، تا ہے، تا ہے لقی یعنی ملاقات کے دن سے، اور جس دن ظاہر ہو جائیں گے سب، یعنی سب کے اعمال کھل جائیں گے، کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہوگی، اس دن بادشاہت اللہ کے لیے ہوگی، واحد القہار، بار بار واحد القہار اب آ رہا ہے، اب یہ دیکھیں واحد القہار زبردست اللہ تعالیٰ اور ایک ہے۔ جس دن ہر نفس کو پورا بدلہ دے دیا جائے گا، کوئی ظلم نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ بہت جلدی حساب کر دیں گے سارے کے سارے۔ اور ڈراؤ اس دن جو آزفہ ہے، یعنی یوم الطلاق، یوم الاشہاد، یوم الآزفہ جو بہت قریب آ چکا ہے، اور اس دن کیا ہوگا؟ ذل قلوب لدى الحناجر، جو دل ہے نا حناجر حلق میں آ کے آ جائیں گے، کاذبین غم سے ڈوبے ہوئے، جیسے غم میں آپ کا گلا دب جاتا ہے، آپ کی آواز نہیں نکلتی، یہ وہ حال ہوگا کہ دل اچھل کر یہاں آ جائے گا، غم زدہ ہوں گے۔ اور ظالموں کے لیے تو سب کوئی دوست نہیں، کوئی سفارشی نہیں جس کی وہ بات مان سکے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ جانتا ہے جو خیانت کا، نگاہوں کی خیانت اور سینوں کے جو چھپی ہوئی بات،
نگاہوں کی اتنی سی بھی آنکھ ہماری کہیں چلی گئی اللہ کو پتہ ہے. تو خیانت سے ڈرنا ہے ہمیں، کسی کی بات نہیں سننا ہے، کسی کا میسج نہیں پڑھنا ہے، کسی کے اوپر غلط نظر نہیں ڈالنا ہے، ساری چیزوں سے ہم نے بچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اگر اللہ تعالیٰ از واچنگ یو، یہ ہم نے سورہ لقمان یہی بچوں کو بتانا ہے، یہ آیتیں بتانا ہے، یہی سمجھانا ہے، اللہ کی کنیکشن دینا ہے. ولا یقضی بالحق، اور وہ فیصلہ کر دے گا حق کے ساتھ، اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں اس کے سوا لا یقضون بشیء، کوئی فیصلہ نہیں، اللہ کا فیصلہ حق کے ساتھ ہے. وہ لوگ جو اللہ کے سوا کسی کو پکارے ہم فیصلہ کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے. بے شک وہ سمیع البصیر ہے. اولم یسیروا فی الارض، چلو پھرو زمین میں دیکھو کس طرح سے انجام ہوا، سے پہلے لوگوں کا کتنے زیادہ قوت والے تھے، آثار انہوں نے نشانیوں میں چھوڑے ہوئے ہیں، اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا، پھر کوئی نہیں تھا اللہ کے سوا کوئی بچانے والا. یہ کیوں ہوا؟ یہ بوجہ ان کی کہ جو ان کے پاس رسول آئے تھے روشن نشانی لے کر، تو انہوں نے کفر کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا. اللہ تعالیٰ کی پکڑ کیوں ہوئی؟ کیونکہ وہ قوت والا، سزا دینے والے میں سخت ہے. اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا تھوڑا ذکر کر رہے ہیں، اور رجل المومن کا تھوڑا سا ذکر کریں گے. یہیں پہ ختم کر دوں. رجل المومن کے ذکر ہوگا، میں سوچی تھی کہ رجل المومن کا ذکر کر دوں، زیادہ نہیں ہے، تھوڑا سا رجل المومن تک چلے جاتے ہیں، اس کے بعد نہیں. جانی پھر ریکارڈنگ، پھر ہاں ریکارڈنگ اوپر ہو جاتی. اوکے چلے ٹھیک ہے. اوکے رجل مومن سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. یہاں پر جو ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ ابھی آیات تھی نا، جب ہم بات بتائیں گے تو یہ ہو جائے گا. رجل مومن بہت امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ سورہ مومن ہے، اور رجل مومن وہ مومن مرد جو موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں تھا، اس کی بات سمجھنے کی ہے. تو اس کی بات اچھا ہے، تانیہ نے مجھے وہ کر دیا، اچھا ہی کیا، کیونکہ بہت سمجھنا ہے اس کی بات کہ رجل مومن نے کس طرح سے دعویٰ دیا تھا. یہ ہم انشاءاللہ تعالی کل پڑھیں گے. تو ہم نے آیا نمبر 22 پڑھا ہے، ٹھیک. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اب ہم پڑھیں گے کچھ دعائیں جو خیر کی دعائیں ہیں. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ آپ استغفار پڑھیں گے، آپ اللہ کی تسبیح کریں گے، آپ چلتے پھرتے پڑھیں ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اور استخارہ کا پہلے پارٹ آپ یہ پڑھ سکتے ہیں اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم. واسألک، میں سوال کرتی ہوں آپ سے، من فضلک العظیم. یہ بھی چلتے پھرتے آپ دعا کریں، یعنی کہ بیٹھ کے بھی کریں اور چلتے پھرتے بھی کریں. پھر آپ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ دعا ہے، اور یہ ساری دعاؤں پر کافی ہے. یعنی اگر آپ فرض نماز کے بھی سجدے میں اگر آپ یہ پڑھیں گی یہ دعا ربنا آتنا فی الدنیا، تو وہ یعنی کہ وہ بھی الاؤڈ ہے. فرض نماز میں آپ قرآنی دعائیں سب پڑھ سکتے ہیں. قرآن پڑھنا منع ہے سجدوں میں، لیکن قرآنی دعائیں منع نہیں ہے، یہ یاد رہے. یہ کوئی فتویٰ لے کر نہ آ جائے کہ قرآن تو منع ہے تو قرآن کی دعائیں کیسے. یہ پوری آتھنٹک اس سے میں بتا رہی ہوں کہ قرآنی دعائیں چاہے مسنون ہو چاہے قرآن کی ہوں، فرض نماز میں بھی سجدے میں پڑھ سکتے ہیں. تو آپ اپنی فرض نماز میں بھی دعاؤں میں یہ پڑھیں اور دل سے پڑھیں اور خیر مانگیں، دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ دیں گے. پھر آپ یہ دعا بھی ضرور مانگے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. یہ ضرور مانگے کہ ربنا، اے رب ہمیں نہ پکڑ، لا تؤاخذنا ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے کوئی خطا ہو جائے. اور ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ہمارے اوپر نہیں ڈالے جیسے کہ بوجھ سے پہلے بوجھ ڈالا تھا آپ نے. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، میرے پر وہ ہمارے پر وہ بوجھ نہ ڈالیں جو ہماری طاقت نہیں ہے. یا رب ہمارے پر کوئی آزمائش ایسی نہ ڈالیں ہماری طاقت نہیں ہے. ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، یہ پوری استغفار بھی ہے، رحمت بھی ہے، خیر بھی ہے. یہ پوری دعا آپ مانگے اللہ تعالیٰ سے. انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، تو مدد دے ہمارے قوم کافر. قوم کافر، یہ قوم کافر بھی ہو سکتی ہے، وہ آپ کے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں جو انکاری ہیں اللہ کے، وہ آپ کے بچے جو آپ کے انکاری ہیں، وہ سب آ جاتے ہیں اس میں.
اللهم اغفر لنا وارحمنا واتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ وقنا عذاب النار. یہ اسی طرح کی دعا ہے. پھر یہ والی دعا اللهم انی اسألک من خیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم اللهم انی اسألک من خیر ما سألک عبدک ونبیک محمد. یہ بہت ہی اچھی دعا ہے, بہت خوبصورت دعا ہے. وَأَعُوذُ بِكَ, اور جو میں پناہ مانگتی ہوں من شر ما عاذ منہ عبدک ونبیک, جو جس سے آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا ہے. اللہم انی اسألک الجنۃ وقرب الیہ, جنت کا میں سوال کرتی ہوں اور جو چیز مجھے اس کے قریب کر دے جنت سے. من القول, قول میں سے, عمل میں سے, اور اسألک ان تجعل, اور میں سوال کرتی ہوں کہ آپ جو بھی آپ نے کر دیا ہے, کل قضاء, جو بھی میرے لیے قضا, جو بھی میرے لیے فیصلہ